کوئی شک نہیں تھا، وہ ابھی اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ حور کو اس کی نظر جیسے جھلسانے لگی تھی، تبھی وہ ہوش میں آیا تھا، جبکہ جہبہ سہتے بھی ساتھ میں لایا۔ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کیسے اسے دور کرنا تھا۔ وہ ماتھے پر چکن ڈالے ایسے بولا تھا جیسے اب اس کو وہ پارٹی کی رات اور حور سے بولی سب باتیں بولی تھی۔ حور کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے حور کچھ بولتی یا جواب دیتی، وہ اس کو دیکھ اپنے دم ڈالتے ایسے بولا جیسے مشکل سے یاد کیا گیا تھا، کہیں تم اس دن پارٹی والی بات تو نہیں مان ہی؟ سہان نے چہرے پر حیرانگی سجائے اس کو پھر سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ کو اس بار اس کا دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سرحان اس کا سرد پڑتا چہرہ دیکھ کہا لگاتا جیسے اپنی محبت کا مذاق بنا گیا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب تم؟ اس کی طرف انگلی کرتے گول سا حور کے گرد گھومتے چلایا تھا۔ حور شاہ سہان شاہ سے آخرکار بیوقوف بن ہی گئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ پھر سے کہا لگاتے ہنستے جیسے اپنا درد چھپا رہا تھا۔ دیکھو، وہ اس کو ویسے ہی خاموش کھڑا دیکھ قریب ہوا تھا۔ حور کو اس کا ایسے ہنسنا بولنا بہت تکلیف دے گیا تھا۔ چاہے اس کو اپنی محبت کا علم نہیں تھا، مگر دل میں اس کے ساتھ چلنے کی چاہت وہ پیدا کر گئی تھی۔ وہ سچ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ سچ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، نکاح کو ماننا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑے جیسے اس کی حد و انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس رات میں ایسے تمہیں بیوقوف بنا رہا تو تمہیں لگتا ہے میں تم جیسی لڑکی سے کبھی محبت کر سکتا ہوں؟ وہ ایسے منہ بنائے بولا جیسے پتہ نہیں سچ میں کوئی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے مجھ جیسی لڑکی سے؟ وہ بھی غصے سے سپاٹ ہوئی۔ اور تم نے ایک بار اظہار نہیں کیا؟ اگر یاد نہیں تو الیکشن والا دن یاد کرو۔ وہ نے بھی سوچ لیا تھا اتنی آسانی سے بات ختم ہوتے ہوئے نہیں جانے دے سکے گی۔ یاد ہے مجھے وہ دن؟ اگر تم نکاح کی بات کر ہی ہو تو بتا دو، اس نکاح کو میں کبھی بھی نہیں مانتا۔ میں تو ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سہان نے نظریں چراتے منہ دوسری طرف کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو ایسے ٹھکرائے۔ ایسی نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولتے اس کو بازو سے پکڑتے خود کے سامنے کر گئی۔ سہان اس کو ایسے بپھرتے دیکھ غصے میں آیا تھا۔ سہان شاہ، میں تمہیں اپنے ساتھ یہ سب ہونے نہیں، یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے مجھے بولو گی اور میں مان جاؤں گی؟ وہ نے اس کو بازو سے چھوٹے گریبان سے پکڑا تھا۔ سہان نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ سہان شاہ، تمہیں یہ نکاح ماننا ہوگا۔ وہ داڑھی تھی۔ اچھا، کیوں ماننا ہوگا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے جکڑتے غصے سے بولا تھا۔ تم ہوتی کون مجھے ایسے بولنے والی؟ تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا؟ ایک ایسی لڑکی کو جو کوٹھے پر نہ جانے کیا کرنے جاتی ہے، جس کے ماں باپ کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ سہان حور کو خود سے دور کرنے کے لیے ہر حد کو پار کر رہا تھا۔ وہ اپنے غصے میں اس پر کئی سوال کھڑے کر گیا تھا۔ حور کو توڑنے کے لیے وہ بہت سوچ کر بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایسے نہیں ٹوٹے گی نہیں۔ اگر اس کی عزت آباد کی تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ بتاؤ مجھے کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ یہ مت بھولو کہ تم اپنے خاندان میں گود لی گئی ایک بچی ہو۔ تمہیں سب کچھ ملا، پیار، شوہر، پر پھر بھی تم کوٹھے جیسی جگہوں پر نظر آئی۔ مجھے تو تم سے تبھی سے گن آنے لگی تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے تم میری بیوی یا شاہو خاندان کی بہو بن سکتی ہو؟ آج میری مانگ ہے، بچپن سے میرے نام پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ وہی میرے لیے سب کچھ ہے، تم کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بھول جاؤ جو ہوا، وہ آرام سے اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شروع کرو۔ سہان نے اس کی آنکھوں میں بہتے پہلی بار ایسے درد بڑے آنسو دیکھے تھے، حور کے جیسے سب الفاظ زبان پر آنے سے انکاری ہوئے تھے۔ سہان کا درد بڑا تھا، اس کو ایسے دیکھ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسی لیے جلدی سے کلاس سے باہر گیا۔ حور اس کے جاتے وہیں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم جیسی کوٹھے پر جانے والی جو نہ جانے پتہ نہیں وہاں کیا کر دیا۔ حور کو جیسے یہ الفاظ سب سے زیادہ تکلیف دے گئے تھے۔ تم جیسی کوئی شاہوں خاندان کی بہو اور میری بیوی۔ حور کو لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہوا تھا، وہ اتنا بھی گر سکتا تھا۔ اس کو ابھی بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔
وہ آج بری طرح ٹوٹی تھی۔ سہان شاہ، نفرت ہے مجھے، نفرت ہے تم سے، بغیر آئی تھی جبکہ اپنے فیصلے پر پہنچی تھی، اپنے آنسو صاف کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ سہان شاہ، تمہارے لیے یہ صاف دل سے کیا تھا کیونکہ دل سے تمہیں اپنا ماننا چاہتی تھی، مگر چاہے تم میری دی عزت کے لائق نہیں۔ کیا بولا؟ وہ پھر سے اپنے آنکھوں کے آنسو کے نیچے پھیلے کاجل کو بے دردی سے صاف کرتے بولی تھی۔ میں شاہوں خاندان کی بہو اور اس کی بیوی بننے کے قابل نہیں، وعدہ ہے میرا سہان شاہ، میں ہی تمہاری بیوی بھی بنوں گی اور شاہوں خاندان کی بہو بھی۔ اگر تم میرے ساتھ گیم کھیل سکتے ہو تو میں بھی گیم کھیلنا جانتی ہوں۔ تمہیں آج کی زندگی سے ایسے باہر کروں گی کہ پھر کبھی تم چاہ کر بھی اس کے بارے میں سوچو گے نہیں۔ خون نے بہتے آنسو سے دل کو مارتے صرف دماغ سے کام لیا تھا۔ اگر وہ محبت کو قربان کرتے حد سے گزر رہا تھا تو حور بھی برہان کے لیے اپنی اذیت کو ایک طرف رکھتے کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی۔ تیزی سے دن گزرتے جا رہے تھے اور وقت ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے کوئی لگا ہو۔ شادی کا دن بھی سر پر پہنچ چکا تھا۔ ابھی سب مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہوتے ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ بھائی صاحب کیا سوچے ہیں؟ سلطان شاہ کو ایسے طرح بیٹھے دیکھا اکرام پاس آتے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں اکرام، میں سوچ رہا تھا شاہ آج کل جیسے کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، بڑا شاہ بھی سہان بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سلطان شاہ نے فکر سے سوچتے اظہار کیا۔ اکرام بھی یہ نوٹ کر رہا تھا، برہان گیا نہیں۔ میر پور اکرام نے سرحان کو تو پریشان سا سامنے ہی دیکھا تھا، مگر برہان کو اس دن کے بعد کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں گیا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، جیسے وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان شاہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اکرام کو بتائے کہ جب انہوں نے کل ویڈیو کال کی تو وہ کیسا لگا تھا۔ چلیے آپ پریشان نہ ہو، میں پتا کرتا ہوں، سہان سے بات کرتا ہوں، اور رہی بات برہان کی، وہ بھی آنے والا ہوگا، پھر دیکھتے۔ اکرام بولتے اٹھے تھے اور ایان کی طرف گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ عماد مان ایک ساتھ الگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مان ابھی ایان کے ساتھ کام کرواتے فارغ ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف سامنے والے اسٹیج پر نمرین اور ایمان کو بٹھایا گیا تھا۔ ارم کو بھی کہا تھا وہ ساتھ میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں بیٹھی تھی۔ جبکہ نمان کی مہندی کا فنکشن وہ لاہور کر رہے تھے۔ برہان نے کب آنا ہے؟ مان عماد کے ساتھ بیٹھے اس کو پوچھنے لگا تھا، کال کی تھی؟ بولا ابھی کوئی پتہ نہیں، عماد نے سرسی سے انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ بہت پریشان تھا برہان کی وجہ سے۔ سبھی بار بار برہان کا صرف اس لیے پوچھے تھے کیونکہ وہ کہا تھا کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ عماد نے اس کو فارم ہاؤس پر دیکھا تھا، وہ کیسے دل ہی دل میں جل رہا تھا۔ علم تم نے وہ ساری نہیں خریدی تھی؟ عائشہ نے اس کو اپنا دوپٹہ درست کرتے دیکھ پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ ابھی وہ جواب دیتے پھر سے اپنے کام میں لگی تھی کہ آئے نے بھی چونکتے دریافت کرنا چاہا کیونکہ تم نے کہا تھا۔ ارم بولتے وہاں سے گئی تھی، جب کہ اس کو ایسے جاتے تھے کہ مان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ارم کو اپنے طریقے سے کیسے کام پر لگانا تھا۔ ویسے یار یہ عمر شادی کے لیے مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے۔ حسن نے سب لڑکوں کو دیکھ بات شروع کی تھی۔ ماں نے سونگ کر اس کو دیکھا تھا، جبکہ ماں نے منہ بنایا تھا جیسے اس کی بات بری لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلی بار تیری بات سے اتفاق کیا ہے۔ حسن نے حسن کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ زار نے الجھ سے پوچھا۔ اس لیے میرے بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد ان کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے کبھی کوئی خوشی تو دیکھی نہیں تھی۔ بتا رہا ہوں یہ لڑکیاں ہی تم سب اپنے اشارے پر نچانے والی ہیں۔ حسن نے سامنے بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا، اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے ماد و مان کو دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، اب کے مان بولا تھا۔ سب نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ لڑکیوں کی جگہ لڑکے چاہیں تو لڑکیوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں، بس طریقہ آنا چاہیے۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا تھا۔ ایان سب نے آنکھوں کو بڑا کر اس کو دیکھا۔ اچھا تجھے بہت پتہ ہے، جب بیوی نے کہا نا کہ جان مجھے تو یہی مہنگا سوٹ چاہیے تب پتہ چلے گا۔ ہاں ہاں، سمارٹ کی بات سب کے کہہ کے گونجے تھے، جبکہ کتنی ہی نظریں ان پر گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، بیوی کو تھوڑا سا اپنی قربت کا احساس دو، وہ خود بہت تمہارے سامنے وہ ثابت کرے گی جو تم چاہو گے۔ ماں نے بولتے سب کو حیران کیا تھا۔ ایان تو شاک سا جیسے ساکت ہوا تھا، مطلب عماد الجھا تھا۔ مطلب ہے جو بیوی کو پسند ہے وہ بول دو، لے لینا، یقین کرو اس کو تمہاری پسند پر شک ہوگا، وہ اس شک کی وجہ سے خود ہی وہ سوٹ چھوڑ دے گی۔ ماں نے مال ملاسین ارم کا یاد کرتے مسکراتے سب کو شاک کیا تھا، جبکہ ارم جو کب سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ٹیبل پر بیٹھی ہوئی مان کے الفاظ سن جیسے اس کا ایک بار پھر دل ٹوٹا تھا۔
کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ آیت پلیز تمہیں میری قسم، یہاں سب فیملی والے ہیں، پلیز چل آپ ہی نمرین کی شادی کی خوشی میں ایک ایک ڈانس کرتے ہیں۔ اور کب سے آیت کو منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ انکار کے سوا کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی۔ اور آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ ریڈ فراک پہنے ہوئے تھی، جبکہ وہ پوری طرح تیار بیوٹی پارلر سے نمرین لوگوں کے ساتھ ہو کر آئی تھی۔ وہ دیکھو تمہاری ضد کی وجہ سے یہ ایسے میں ان کپڑوں میں ہوں۔ وہ اپنی پہنی ہوئی ریڈ فراک کی طرف اشارہ کر گئی تھی، مگر اب اور کچھ نہیں۔ آیت نے دو ٹوک بولا تھا۔ آیت جانتی تھی کہ شاہوں خاندان میں یہ بالکل بے پسند نہیں کیا تھا کہ لڑکے سارے ہم ڈانس وغیرہ کریں، مگر آج تھوڑی کی ضد تھی کہ وہ سب کے سامنے ڈانس کرے گی۔ اور آیت کو چھوڑ، یہ تو ایسے ہی بور ہے، چل ہم تیرے ساتھ کریں گے ڈانس، ایسے موقع بار بار تھوڑی نہ ملتے ہیں۔ نیمی عرشی خوشی سے بولی تھی، ٹھیک ہے تم لوگ تیار رہنا۔ اور آیت وسپار سے اس کی طرف گئی تھی، ابھی مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ حور بولتے رکی نہیں تھی، روم سے باہر گئی تھی۔ حور تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ زید ایک تو اس کی مدد کر رہا تھا، اوپر سے ڈر بھی خوب رہا تھا۔ انکل کہاں ہیں؟ اس کی بات کو اگنور کرتے اسپاٹ سے پوچھنے لگی۔ پاپا، وہ رہیزدار نے سامنے اشارہ کیا تھا، سب باہر والے مہمان چلے گئے اب کے دوسرا سوال بھی داغا۔ ہاں میڈم، سب چلے گئے۔ زید نے ہاتھ چھوڑتے جیسے خود کو اس کے اگلے سوال سے بچایا تھا۔ وہ اپنی فراق کو تھوڑا سا اٹھاتے سر پر دوپٹہ رکھ سلطان شاہ کی طرف گئی تھی، جو اکیلے بیٹھے نہ جانے کس سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ انکل، حور آئزکی سے پکارتی ان کے پاس ہی بیٹھی۔ جی بیٹے، سلطان شاہ اپنے سامنے پڑی کی طرح بیٹھی بچی کو دیکھ خوش ہوئے تھے۔ انکل، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ حور نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بات شروع کی تھی۔ ہاں بیٹا، بے فکر ہو کر پوچھو۔ سلطان شاہ اس کو ایسے پوچھتے دیکھ پیار سے بولے تھے۔ انکل، اگر ہم لڑکیاں یہاں ایسے صرف اپنے گھر والوں کے سامنے اسٹیج پر ڈانس کر لیں گی تو کیا کوئی گناہ ہو جائے گا؟ حور نے بہت آرام سے بنا گھبراتے بات اپنی سامنے رکھی تھی۔ سلطان شاہ نے بہت غور سے اس کی بات سنی تھی، جبکہ نظریں ادھر ادھر گھمائی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہمیں لڑکیوں کے ڈانس کرنے سے کوئی اعتراض نہیں، بس ایسے نامرد لوگ موجود ہوں وہاں ایسے لڑکیوں کو ایسے کام کرتے دیکھ بس اچھا نہیں لگتا۔ سلطان شاہ نے بہت پیار سے شفقت سے بڑا ہاتھ حور کے سر پر رکھا تھا۔ انکل، مانتی ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ابھی یہاں تو صرف گھر والے اور ہمارے وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم یونی میں سارا وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ پلیز انکل، حور نے پیار سے بولتے بچوں کی طرح منہ بنایا تھا۔ سچ کہا تھا، بالکل پریشیک طرح لگتی ہے۔ سلطان شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے سوچا تھا، ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے شادی کی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتی ہو کرو۔ سلطان شاہ کو اس کا ایسے بنا ڈرے بات کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ حور خوشی سے ان کے ساتھ لگی تھی، وہ سچ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ زر جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا حیران ہوا تھا۔ حور ملتے خوشی سے وہاں سے گئی تھی، جبکہ زر بھی پیچھے بھاگا تھا۔ شاہ کہاں ہو؟ کتنے دن سے تمہیں کال کر رہا ہوں، اتنے بھی کیا بزی ہوئے سیاست میں کہ تم مجھے ہی بھول گئے؟ ملک نے فون کان سے لگاتے لیپ ٹاپ کو اوپن کیا تھا۔ برہان نے سگریٹ کا کاش لیتے دھواں چھوڑا تھا، وہ ابھی سوتے سے اٹھا تھا جب فون کو آن کرتے کتنی ہی کال جان یعنی حور، عماد، حمیدہ بیگم، سلطان شاہ کے دیکھ چکا تھا، ابھی وہ کچھ اور کرتا۔ ملک کی کال آتے دیکھ وہ فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ روم میں پوری طرح دھواں ہی دھواں بڑا ہوا تھا، جبکہ کمرے کا حال بھی اچھے سے دیکھا جا سکتا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ کیسے کال کی وہ اس کی بکواس کو اگنور کرتے اسپاٹ سے لہجے میں گویا ہوا۔ فون کے پار دوسری ہستی سمجھ گئی تھی کہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شاہ، پتہ چل کے جنت کوٹھے پر تیری کزن کو کس نے پہنچایا تھا؟ ملک نے سرسی سا لیپ ٹاپ کو دیکھتے بند کیا تھا۔ کس کا کام تھا؟ برہان سپاٹ تھا جیسے داڑھا تھا۔ ملک کو تو ایسا ہی لگا تھا کوئی باہر کا آدمی نہیں، وہ گاڑی جس میں تیری کزن کو کوٹھے تک لایا گیا ہے، وہ گاڑی کسی لوپر گنڈے کی تھی۔ اس سے بات کر کے پتہ چلا کہ وہ پہلے وہ کسی سے ملے تھے، مگر انہوں نے بھی اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں ملنے آیا تھا اور گاڑی کا نمبر ان سے ملا۔ جب میں نے پتہ کروایا تو وہ گاڑی تیرے ہی گاڑی کی نکلی۔ جیسے ہی ملک نے بولا، برہان کے سگریٹ ہاتھ سے نیچے بیٹھ کے سر پر گری تھی۔ کہنا کیا چاہتے؟ وہ غصے میں تھا۔ ملک اس کی داڑھ فون کے اندر سے ڈر رہا تھا، مطلب یہ کہ گاڑی تیرے کسی معمول لوگوں میں سے ہے، فیصل شاہ کے نام گاڑی ہے، مگر اس کو استعمال دونوں بھائی ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اسلم شاہ بھی وہ تفصیل سے بولا تھا، جبکہ برہان کو جیسے بڑا شاک لگا تھا۔ ملک
مجھے ٹھیک سے جانا ہے اس دن کس نے مکٹیا کام کیا تھا۔ برہان کا غصہ جیسے ساتھ میں آسمان بڑھ گیا تھا۔ بس نہیں چلا تھا کہ ابھی سے فیصلہ چاہ اسلم شاہ کو پھانسی دے دیتا۔ شاہ سوری یہ تو پتہ نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں نے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہو۔ ملک نے بتاتے ساتھ اپنا اظہار بھی کیا۔ برہان نے غصے سے سنتے ہی فون بند گیا تھا۔ وہ ایک دم بیٹھتے اٹھتے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غصہ تھا جیسے اس کی آگ میں اور آگ کا کام کرنے لگا تھا۔ اکرام ماموں سے کس کی گہری دشمنی ہے، فیصل شاہ کی یا اسلم شاہ کی؟ کئی سوال کھڑے ہوئے تھے۔ برہان کو اب ان کے جواب چاہیے تھے۔ ہر کسی کو آیت سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کیوں ماموں کی وجہ سے آیت کو درمیان میں لایا گیا؟ اس کا دماغ ایک بار پھر تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ ایسے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے جو چاہیے وہ میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، وہ سوچتے فریش ہونے گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ ابھی سب لڑکے اسٹیج کے قریب ہوتے بیٹھنے لگے تھے۔ سہان نے آتے زر کو اس پاٹ سے انداز میں پوچھا تھا جو نئے نوٹ 10 20 100 روپے کے سب کو ہاتھوں میں تھما رہا تھا۔ بھائی اس کو ایسے اتنا اسپاٹ غصے میں دیکھ ڈرا تھا شاہ۔ ابھی وہ آگے کچھ اور بولتا، اپنے بابا سائیں کی آواز سن وہ تیزی سے ان کی طرف گیا تھا جو بہت آرام سے صوفے پر براجمان تھے۔ جی بابا سائیں، وہ نظریں جگائے اپنے باپ کے ہمراہ براجمان ہوا تھا بڑھوردار۔ یہ سب بچوں کی خوشی کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کچھ خوشی اپنے طریقے سے منانا چاہتی ہیں، اسے ہم نے یہ سب کرنے کی اجازت دی ہے۔ مگر بابا صاحب یہاں غیر لوگ سہان کو تو اپنے باپ کی اتنے پیار سے بتانے پر جیسے حیرانگی چہر پر چاہتے نہیں، کوئی غیر نہیں رہا، سب مہمان جا چکے ہیں، بس گھر والے مرد ہیں یا پھر باقی یہ سب تم لوگوں کی یونیورسٹی کے دوست ہیں۔ سلطان نے بہت آرام سے بتاتا جیسے بات کو ختم کیا تھا۔ اب جا کر بھی سہان آگے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتے وہاں سے گیا تھا۔ ہو ابھی نمی آمنہ سارا نے ایک ساتھ خوبصورت گانے پر ڈانس کرتے محفل کو گرمایا تھا۔ جیسے ہی ڈانس ختم ہوا سب نے خوب تالیوں کے ساتھ ان کے ڈانس کو سراہا تھا، شاباشی دی تھی۔ زار نے گانے کو دیکھ اس کو پلے کیا تھا۔ اسٹیج پر سب لائٹ بند تھی، سب بڑے عورتیں و مرد بیٹھے بچوں کے ڈانس کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میوزک بجا تھا وہ اور اچانک سے کئی رنگوں کی روشنیاں اسٹیج پر جل بجھ رہی تھی اور ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ آشی نے سارا نے ایک ساتھ ہوتے میوزک پر ڈانس شروع کیا۔ چڑھا جو مجھ پہ سرور ہے اثر تیرا یہ ضرور ہے، تیری نظر کا قصور ہے دل بر۔ ابھی وہ ڈانس کرتی گھومتی پیچھے ہوئی تھی کہ انہیں آگے ہوتے ایک ادا سے ڈانس کرتے گانے کے فقرے بھی ادا کیے۔ انہیں آج غصے میں وہی 3 سال پہلے والا منظر پیش کیا تھا۔ وہ ریڈ فراک زیب تان کی ہوئی تھی، ویسے ہی اپنے خوبصورت برے بالوں کو نیچے سے گول کی طرح کیے، کمر پر چھوٹے پاؤں میں خوبصورت پائل پہنے ہوئے، ننگے پاؤں سے پر اپنی چھن کی تلا پیدا کی، سب کو حیران کن کر گئی تھی۔ ابھی وہ حال کے اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے ہی اسٹیج پر رنگ برنگی لائٹس میں حور نے ویسے ہی ماحول کو بنایا ہوا تھا جیسے 3 سال پہلے اس کوٹھے کی دنیا میں تھا۔ کون کہتا کہ ایسی محفل صرف کوٹھوں پر ہی چلتی ہے؟ وہ آج اس کو بتانا چاہتی تھی کہ زیادہ لوگ اپنے گھر میں بھی ویسی محفل سجا سکتے تھے۔ سہان کے ماتھے پر کئی بال پڑے تھے، غصے سے سب لگے، تنی کسی تھی، وہ ویسے ہی چلتے اسٹیج کے قریب آیا تھا۔ حور نے الفاظ ادا کرتے سامنے سہان کو دیکھا تھا، جبکہ سب لڑکے خوشی سے وہ پیسے جو زر نے ان کو دیے تھے ان پر پھینک گئے تھے۔ سہان نے اپنی مٹھیوں کو بیچے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، بس نہیں چلا تھا کہ اب بھی اس کو وہاں سے کہیں لے جاتا۔ انہیں سب کو کھڑے ہوتے تالیاں مارنے پر مجبور کیا تھا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے اپنے خاندان کو دیکھا، سب عورتیں بھی کس قدر خوش ہوئی تھی۔ وہ جس کو وہ رات یاد کروانا چاہتی تھی وہ یاد کروا گئی تھی۔ ابھی وہ میوزک بند ہوا تھا کہ اچانک سے اسٹیج کی لائٹ ہلکے رنگوں میں ایک بار پھر جلنے لگی تھی۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ اسٹیج پر گئے تھے، جبکہ زار خوشی اور گھبراہٹ سے اسٹیج پر گیا تھا۔ زار یہ پن کھولو۔ ابھی وہ اسٹیج پر آئے کہ حور نے اپنے دوپٹے کو سر کی پن سے آزاد کروانے کے لیے زار کو اپنے قریب بلایا۔ میڈم جی آپ کے ارادے کیا ہے؟ سب کے سامنے مجھے ہی کیوں بول رہی ہو؟ وہ اپنے خاندان کو دیکھ مسکراتے اس کے سر سے پن کو کھولے، اس کے دوپٹے کو آزاد کرواتے پوچھنے لگا، جبکہ سلطان شاہ اور بہت سی نظروں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ابھی آگے تو بہت سی
تمہیں میرے کام کرنے ہیں۔ ہور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ایک آنکھ مارے اس کو دیکھا تھا، جبکہ زہر اس کو ایسے کرتے دیکھ خوب مسکرایا تھا، مگر سرحان کا خون جلا تھا۔ آخر ہور تم یہ کھیل کیوں کھیلی ہو؟ مت کرو پڑی مجھے سمجھو۔ سرحان نے بے بسی سے دل میں کہا تھا۔ عماد مان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ نمرین، ایمان اور ارم بھی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آیت کو ہور کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، مگر وہ سامنے سرحان کو دیکھ چکی تھی، کوئی بھی خوشی اس کی آنکھوں میں نہ تھی۔ آیت کو صاف نظر آیا تھا، تبھی میوزک بجا تھا، سب بڑی لائٹس اسٹیج کی بند ہوئی تھی، سب لڑکیاں اپنی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، جبکہ ہور زر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب موجود تھی۔ زر بھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے تیار ہوا تھا۔ دونوں نے بہت خوبصورت ایک ساتھ ڈانس کرتے سب کو حیران کیا تھا۔ سب نے خوشی سے ان کو دیکھا تھا۔ سرحان نے غصے سے اپنا برا حال کیا تھا، وہ ہور کو ایسے زر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا، اس لیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے گیا، جبکہ ہور کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ابھی باہر کون تھی؟ ہیڈی تم بھلانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنا دوپٹہ شانے پر درست کرتے ہوٹل کے ایک روم کی طرف گئی تھی کہ سرحان نے بازو سے پکڑے اس کو دیوار سے لگایا تھا۔ ہور نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا، جیسے اس کو علم تھا کہ وہ یہی کرے گا۔ ایسے غصے میں کیوں؟ تمہیں کیا مجھ سے؟ اس کے ہاتھوں کی سطح اپنے بازو پر اچھے سے محسوس کر رہی تھی، اس لیے بہت پیار سے بولتے اپنے درد کو چھپایا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ پتہ نہیں میں کوٹھے میں کیا کیا کرتی ہوں، بس اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ شادی کا فنکشن اس میں اپنے ڈانس سے چار چاند لگا دوں۔ نے اس کے غصے سے بڑے لال چہرے کو دیکھتے چباتے ہوئے بولا تھا۔ سرحان کو اس کی آنکھوں میں کتنی سرد مہری نظر آئی تھی، جبکہ وہ نفرت بھی اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پایا تھا، جبکہ کسی کے بارے کے جواب سن وہ ویسے ہی بازو سے پکڑتے روم میں داخل ہوا تھا۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ سرحان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ سکون کسی کو ایک ایسی آگ میں جلتے دیکھا جو مجھے آگ میں جلنے کی بات کر رہا تھا۔ انہیں اپنے بازو اس کے ہاتھ سے نکالے اسپارٹن انداز میں گویا سرحان کو اس کی آنکھوں میں نفرت جیسے مار ہی تھی۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ایسے مجھے کبھی بھی کہیں بھی روک سکو۔ انہیں گھورتے اس کو دو ٹوک بولا تھا، یہ مت بولو کہ نکاح میں ہو تو میرے۔ وہ غصے سے ایک بار پھر دل ہاتھوں مجبور اس کو اپنے رشتے میں باندھنے لگا۔ ہاں ہاں کیا کہا؟ پھر سے بولنا۔ وہ کیا ہے نا میں نے سنا نہیں؟ وہ کہہ کہا لگاتا جیسے اس کے اوپر ہنسی تھی۔ سرحان کو اس کا ایسے کرنا تکلیف دے گیا، جبکہ غصے سے اس سے قریب ہوا تھا۔ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، یہ بات مت بولنا، اور پھر کبھی میں تمہیں ایسے سرے عام ڈانس تو کیا کسی کے ساتھ بھی نہ دیکھوں۔ سرحان غصے میں پھنکارتے اس پر اپنا حق جتا گیا تھا۔ اس کو اس کا ایسے غصہ کرنا جیسے اس کی بے بسی آیا کر رہا تھا۔ نکاح کوئی مذاق ہے؟ اس کو ایسے ہی غصے میں آرام سے بولی تھی۔ سرحان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، جب تمہارا دل کیا اس کو قبول کر لے، جب دل کیا کہہ دیا تمہیں تو کچھ بھی لینا دینا نہیں مسٹر سرحان شاہ۔ ابھی وہ کچھ بولتا وہ ایک دم اگڑ آئی۔ مجھے مت بتاؤ کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ تمہیں خود کو بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی تم مجھے محبت سے پڑی بولتے محبت کا اظہار کرتے تو کبھی اپنا فرض یاد آتا ہے، اپنی منگ آیت کی یاد آتی ہے، اور چاہتے کیا ہو۔ وہ سچ میں اس کو دیکھ الجھی تھی، جبکہ اس کو ایسے بولتے دیکھ پھر سے نظریں پھیر گیا۔ تبھی ہور کا فون بجا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں فون پر جان کی کال آتی دیکھ خوشی سے فون کان سے لگا، اس کو ویسے ہی چھوڑ گئی تھی۔ کیا ہور پریشے ہے؟ زیادہ تر جیسے سب کچھ سن شاکڈ ہوا تھا۔ بھائی نے نکاح کر لیا؟ وہ ساکت سا حیران ہوتا وہاں سے گیا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر پریشے ہی ہوا تو بھائی نے سب کو کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ زہر کو لگا تھا جیسے وہ دماغ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس سے بات کرے۔